ندیم عباس صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنی جنگلات کی کمی کیوں دیکھنے میں آ رہی ہے؟ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو دیکھا جائے تو 25% رقبے پر جنگلات ہونا ضروری ہیں. جب ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں 6% سے بھی کم دکھائی دیتے ہیں جنگلات. جی بات بالکل درست ہے کہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں کہ 25% آف ٹوٹل لینڈ ایریا کا فارسٹ کور ہونا چاہیے. یہ سائنٹسٹ نے ایک اڈاپٹ کی تھی چیز کہ اگر ہم پوری ارتھ دیکھیں تو وہاں پہ جو خشکی کا خطہ ہے قدرت نے، نیچر نے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 25% کو جنگلات سے کور کیا ہوا. تو اسی سٹینڈرڈ کو انہوں نے بنا کے کہا کہ اگر ہم کسی بھی علاقے کی ماحولیاتی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے بہترین آب و ہوا اور ان کی جو اس سے وابستہ ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس ایریا کا 25% جو ہے وہ انڈر فارسٹ ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی جو حالت ہے، جو ہماری ٹوپوگرافی ہے، جو ہمارا خطہ ہے، اس میں یہ نیچر کے طور پہ پاسبل نہیں ہے. چونکہ ہم جو ہیں وہ اس خطے میں ہمارا ملک پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ 25% ہونا ایک ناممکن سی چیز ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم جتنا ہو سکے. تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنا رول بہتر انداز سے پلے کر رہا ہے، میکسیمم شجرکاری کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم صوبہ پنجاب کی بات کریں تو صوبہ پنجاب کا جو ٹوٹل لینڈ ایریا ہے وہ تقریباً 50 کروڑ ایکڑ میں ہے، جس میں سے کہہ لیں کہ جو اس کا 3.25% ایریا ہے وہ فارسٹ کے پاس ہے. اب اگر بات کی جائے کہ پنجاب کا کتنا ایریا انڈر فارسٹ کور ہے تو وہ ہمارا اس کا 3.3 کے قریب ہے. 3.3% کے قریب پنجاب کا ایریا انڈر فارسٹ کور ہے. تو ہمارے پاس ایک تو لمیٹیشن ہے کہ پنجاب ڈپارٹمنٹ کو جو ایریا دیا گیا ہوا ہے وہ ایریا ہی 3.25 ہے کہ اگر ہم میکسیمم اس کو پلانٹ اپ کر، جو کہ تقریباً پلانٹ اپ ہو چکا ہے، اس کا کہہ لیں کہ 5 سے 10% ایریا باقی بچا جس کو ہم نے ٹوٹل جو فارسٹ ایریا ہے اس کو کور کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے انیشیٹوز آ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم فارمر لینڈز کے اوپر، ایگرو فارسٹری کو بھی، سرکاری زمینوں کے اوپر بھی ایگرو فارسٹری اور فارمر لینڈز کے اوپر بھی، اور ایسے میں جہاں پہ زرعی فصلوں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں لیکن وہاں پہ درختوں کی کاشت کی جاتی ہے، ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ تھل کے ایریا کو دیکھیں تو تھل میں گرین ریولوشن آ گئی، اور یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اوور دا ایئرز 1974 سے لے کے اب تک وہاں پہ بہت زیادہ ایسے پروجیکٹس لانچ کیے جو سوشل فارسٹری سے ریلیٹڈ تھے، جو ایگرو فارسٹری سے ریلیٹڈ تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے لوگوں نے، چونکہ وہ زرعی فصلوں کے لیے مناسب رقبہ نہیں تھا، تو انہوں نے فارسٹری کرافٹس کو اڈاپٹ کیا. اور آج آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی ہے، اور جو وہ ایریا تھا جو بیرن تھا، بنجر تھا، ریگستان کی صورت پیش کرتا تھا، وہاں پہ اب فارسٹ کور انتہا سے زیادہ ہے. اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ گرین ریولوشن آ چکی ہے، اور وہ یہ ڈسکوری اس کی وجہ سے بڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ندیم عباس صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں یہاں پر تو جنگلات کی زمینوں پر بھی ہمیں قبضے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ جو زرعی زمینیں ہیں وہاں پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں. تو جنگلات کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جنگلات کی کمی کو پورا کر لیا جائے گا پلانٹیشن سے؟ میں آپ کو یہ ایک پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ جنگلات کی کمی. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ پہلے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کمرشل فارسٹری کے اوپر تھا کہ ہم فارسٹ کو ریز کرتے تھے، ان کو کمرشلی جب ان کی روٹیشن ایج پوری ہو جاتی تھی اس کی لکڑی کو ہم مارکیٹ کر کے ریونیو کماتے تھے. اب پچھلے 15 سالوں سے ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے شفٹ کر دیا ہے انوائرمنٹل فارسٹری کے اوپر. اب گورنمنٹ ہم سے ریونیو ڈیمانڈ نہیں کرتی، اب وہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی فارسٹ موجود ہیں ان کی پروٹیکشن کریں، ان کو مینٹین کریں، جو انوائرمنٹ کو کنٹریبیوٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں تاکہ جو اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے ہم ان سے چھٹکارا پا سکیں. اچھا، نواز سنگرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے اس حوالے سے. نواز، آپ ندیم صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ ندیم صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے افینس رولز جو ہیں ان میں جو ترمیم کی ہے اس کے مطابق آپ نے کچھ ریوارڈز بھی رکھے ہیں کہ جو آپ کے امپلائز جو ریکوری کروائیں گے ان کو آپ ریوارڈز دیں گے. اس میں جو سب سے آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے جو بندہ ریکوری کروائے گا اس کو 35% جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا. تو جب ایک سرکار کا امپلائی ہے جس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں اس کو ریوارڈ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب آپ نے اتنا بڑا شیئر اس کا رکھ دیا 35%،
تو وہ جس طرح ہمارا ایک کلچر ہے وہ تو جنگلات کی حفاظت کرنے کی بجائے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز پہ دھیان دے گا جہاں سے اس کو پیسہ آئے گا، تو یہ کیوں ہے؟ جی یہ دیکھیں، یہ اس کے دو پہلو بنتے ہیں. آپ نے اس کے منفی پہلو کو سامنے رکھا، آپ اس کے اگر پازیٹو پہلو کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو فارسٹ امپلائیز ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر رہے ہیں اپنے جنگلات کی حفاظت کے لیے، اپنے درختوں کی حفاظت کے لیے. کہیں پہ آگ لگتی ہے تو ہمارے فارسٹ والے وہاں پہ فائر پروٹیکشن فورس کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ اگر کوئی لکڑی کاٹی گئی ہے تو ان کے ذمہ لگ جاتا ہے اور وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ وہ چور تک پہنچیں، اس کو قرار کی سزا دلوائیں. تو جب ہمارے فیلڈ کے عملہ کو اتنی زیادہ تگودو کرنی پڑتی ہے، چونکہ یہ فارسٹ ایک اوپن پراپرٹی ہے اور ہمارے فارسٹ کے امپلائیز 24 آورز اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک انکریجمنٹ کے طور پہ یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا. انگریز کے زمانے سے اس طرح سے تھا کہ جب بھی کوئی ایسی واردات ہوتی تھی کہ جس جنگل کا نقصان ہوتا تھا تو جو بھی فیلڈ کا عملہ اعلیٰ کارکردگی دکھاتے ہوئے اس نقصان کو ریکور کرتا تھا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نقصان کی ریکوری کرنے کو وہ ریوارڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں ریوارڈ دیا جا رہا ہے. اگر اتنی آفینس رولز میں ندیم صاحب کیا یہ ان کی ڈیوٹی کا حصہ نہیں ہے کہ وہ نقصان ہونے ہی نہ دیں؟ دیکھیں وہ بالکل 24 گھنٹے اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اوپن پراپرٹی ہے. ہمارے فارسٹ گارڈ کے پاس آپ اندازہ لگیں کہ ایک فارسٹ گارڈ ہے اور اس کے پاس جو ایریا ہے وہ سینکڑوں کلومیٹرز میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کم از کم 70-80 کلومیٹر تو نارمل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. وہ سارے کو ویجیلنٹلی 24 آورز کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی اکا دکا واقعہ، مثال کے طور پہ پچھلے مہینے کے دوران پورے پنجاب میں 348 واقعات ہوئے لکڑی چوری کے. اس میں 348 میں سے کچھ لکڑی کی شاخ تراشی جس طرح کی جاتی ہے وہ، کچھ ہم نے اسمگلنگ کرتی ہوئی گاڑیاں پکڑی ہیں، مطلب مختلف نوعیت کے واقعات ہیں ٹوٹل اتنے. اور اس میں سے 244 جو ہیں وہ کمپاؤنڈ ہوئے ہیں. کمپاؤنڈ ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لکڑی بھی ضبط کر لی گئی ہے، جرمانہ بھی وصول کر لیا گیا اور لکڑی کی اصل قیمت بھی وصول کر لی گئی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے امپلائی کو اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر اس کی حوصلہ افزائی کریں گے انعام کی صورت میں، جو کہ وہ پہلے مجرم سے لے کے آیا ہوگا اس میں سے اس کو ریوارڈ دیں گے، جو اپنا اصل نقصان ہے جنگل کا وہ پورا ہونے کے بعد. تو یہ ایک سورس آف انکریجمنٹ ہے. مثال کے طور پر میں تو یہ کہتا ہوں، ہم تو سفارش کرتے ہیں ہمارے فارسٹ کے جو لوگ ہیں جو اتنی کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور کچھ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں جنگل کی حفاظت میں، تو ان کو شہداء الاؤنس ملنا چاہیے، یا شہداء کی کیٹیگری میں جس طرح سے پولیس کے شہداء کو یا آرمی کے شہداء کو پیکج دیے جاتے ہیں، ہمارے فارسٹ کے شہداء کو بھی پیکج دیے جانے چاہیے. ٹھیک ہے ندیم عباس صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم اپنا پلانٹیشن کا کام جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں، تو محکمہ جنگلات کو درخت لگانے کا ہدف بھی دیا جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ محکمہ جنگلات نے وہ ہدف پورا کیا ہے؟ جی بالکل. یہ اگر اس چیز کو دیکھیں نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں دو طرح کے کام چل رہے ہوتے ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں. ایک نارمل فارسٹ ہم کہتے ہیں اور ایک ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اسکیمز کے ذریعے سے. نارمل فارسٹ کا جو کام ہے وہ ہم نارمل بجٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ اسکیمز آتی ہیں جس میں گورنمنٹ انیشیٹوز آتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے پاس گورنمنٹ کا انیشیٹو آیا. ٹھیک ہے.